مجھے لوگ مل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. ظالموں تم لوگوں کو کیا بنا رہے ہو؟ تم نوجوانوں کو کیا میسج دے رہے ہو؟ جمہوریت پہ سے اعتماد اٹھا کے تم کیا انہیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہو؟ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑانا چاہتے ہو؟ انہیں اسٹریٹ کرمنل بنانا چاہتے ہو؟ کسی معاشرے میں جہاں انتخاب ہوتا ہے، جب انتخاب کے طریقے سے لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو اسپلنٹر گروپ بنتے ہیں. اور بھائی ہم موجود ہیں، ہم مین اسٹریم میں لوگوں کو رکھتے ہیں. ہم ان غصہ کرنے والے نوجوانوں کو دھکیل کے لاتے ہیں کہ نہیں، یہی طریقہ انتخاب کا. لولا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، اسی میں لڑیں گے، اسی میں جیئیں گے، اسی سے کچھ حاصل کریں گے. اور جب لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں، ووٹ ڈال لیں، تم ان کے مینڈیٹ پہ قبضہ کر لو، پھر کہو کہ لوگ انتہا پسند کیوں بن رہے ہیں؟ یہ بڑی تمناؤں سے ملک بنا ہے، یہ لاکھوں قربانیوں کے بعد بنا ہے. اس پر قبضہ کرنے والے احساس نہیں رکھتے کہ اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. ہم اپنی نسلوں کو تباہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم لڑیں گے ان کے لیے. اور ہمارے نزدیک اس طرح کی جعلی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ڈوب مرے یہ سارے لوگ کہ جو اس جعلی مینڈیٹ کے اوپر جشن منا رہے ہیں. مجھے خیرات میں یہ سیٹ دے رہے ہیں آپ، اس پورے نظام کے اوپر کو پلٹ دیتا ہوں میں اپنی سیٹ کو. اور پورے پاکستان کے لیے مثال ہے یہ کہ بعض امیر لوگ سامنے آئے. میں ایم کیو ایم کے بھی ان لوگوں سے کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کے اندر کوئی ضمیر جاگتا ہے تو وہ آئیں سامنے قوم کے. شرم نہیں آتی؟ اس جعلی مینڈیٹ کے ساتھ یہ اپنی اسپیچز کر رہے ہیں، پوری قوم پر مسلط ہو رہے ہیں. ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو. میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا. میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا، میری جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے. ہمیں کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ایک ووٹ بھی اپنا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ. ہمیں ہمارا حق دو، جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ. اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کر بیٹھتا کون ہے؟ ان کے گملوں میں پرورش کون پاتا ہے؟ ان سے خیرات اور بھیک کون مانگتا ہے؟ جس کے نتیجے میں آج ہمارے یہ حالات ہو گئے. ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی ایک سیٹ. ہمیں ہمارا حق چاہیے کہ اس شہر میں ہم، کراچی شہر جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے. دنیا کے نزدیک میرا یہ فیصلہ اور میری ٹیم کا یہ فیصلہ بہت خراب فیصلہ ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب ایک آواز تھی آپ، میرا ایک آدمی بھی وہاں پر موجود ہوگا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا، وہ اپنا حق ادا کرے گا. اور اگر انہوں نے ہمیں اڑا بھی دیا ہے تو انشاءاللہ عوام کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے تم ہمیں. ہم اپنی قوم کا، پاکستانیوں کا مقدمہ لڑیں گے، جمہوری طریقے سے لڑیں گے، پرامن مزاحمت کریں گے.